إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد في مسنده. قابل قدر اور لائق احترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور انتہائی معزز حاضرین مجلس اور دل سے عزیز طلبہ، سب سے پہلے التحیۃ الاسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ خلیق الرحمن ناصر حفظہ اللہ تعالی ورعاہ ہمارے ان ساتھیوں میں سے ہیں، شاگرد بھی کہہ سکتا ہوں، جن پر ہمیں بڑا فخر ہے، جن کی جہود و مساعی کبھی مخفی نہیں رہی، ہمیشہ ٹھنڈی ہوائیں یہاں سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور بڑے اخلاص کے ساتھ اور انتہائی لگن کے ساتھ طلباء کو زیور علم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور ایک اچھی خاصی ٹیم اس ادارے سے، جامعہ ابو ہریرہ سے فارغ التحصیل ہو کر دین کی کتاب و سنت کی خدمت میں کوشاں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔
جو ٹیم تیار ہوتی ہے انہیں وہ شرف حاصل ہے جو کسی اور طبقے کو نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ مقام کسی اور طبقے کو حاصل نہیں ہے، نہ ذاکرین کو، نہ مجاہدین کو، نہ قائمین اور صائمین کو، نہ تاجروں کو۔ یہ مقام صرف علماء کا ہے کہ انہیں انبیاء کی وراثت عطا فرمائی گئی۔ اور ذرا گہرائی میں سوچیں، صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی ساری سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ جب کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین بن کر آ جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ساری سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ وہ سیاست شرعیہ بھی اور سیاست دنیاوی بھی انبیاء ہی ان کا تمام سیاسی نظام چلاتے تھے۔ اساس اس کی شریعت ہی ہوتی تھی۔ یہ آج کل کی سیاست آپ کے ذہن میں نہ ہو، جہاں ایک سے ایک جواری کھڑا ہے، دھاندلی اپنی انتہا کو ہے، اور کرسی کے حاصل ہونے پر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، اور اس کرسی کے حصول کی خاطر اپنی توحید تک بیچ دی جاتی ہے۔ مزاروں کا قصد، قوالیاں سننا، صرف اس لعین کرسی کی محبت میں، یہ انتہائی ناکام سیاست ہے، اور یہ لوگ بالکل عقیدے کے امتحان میں فیل ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث منطبق ہوتی ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ قیامت سے قبل جو فتنے دلوں پر یلغار کریں گے ان کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے، اور ایک نتیجہ یہ بھی کہ انسان دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر اپنی توحید بیچ دے گا، دنیا کی کرسی کے حصول کے لیے اپنا عقیدہ بیچ دے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ سیاست شرعیہ جو ہے اس کی اساس لا الہ الا اللہ ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، جو انبیاء کی دعوت کا محور ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ اس کا فہم پیش کرنا اور اپنی رعیت کے چپے چپے پر اس کی تنفیذ کر دینا، رعایا میں عدل کا قیام، یہ سب دینی اور شرعی سیاست ہے جو انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا اللہ بھیج دیتا، وہ فوت ہوتا تیسرا آ جاتا۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کی نگرانی میں چلتی تھی، اور وہی سیاسی امور کے متولی ہوتے تھے۔ لیکن نبوت کا سلسلہ تو ختم ہونا تھا۔ آخری نبی کی بعثت ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تب یہ سیاست کون سنبھالے گا؟ یہ علماء کو انبیاء کی وراثت دی گئی۔ گویا جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے،
وہ کام اس امت کے علماء کو سونپے گئے ہیں۔ آپ گہرائی میں سوچیں تو علماء کا یہ وہ مقام ہے جس تک کسی طبقے کی رسائی نہیں ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، وراثت درہم و دینار کی نہیں ہے۔ لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم من اخذ بحظ وافر، کہ انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہوتا بلکہ علم ہوتا ہے۔ علم بھی کون سا؟ وہ علم نہیں جو تجربات سے آئے، وہ علم نہیں جو نسل بعد نسل تجربات کی بنیاد پر منتقل ہو، بلکہ وہ علم جو آسمان سے آتا ہے، جس کو بنانے والا اور بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے۔ وہ علم انبیاء کی وراثت ہے اور انبیاء کا ترکہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ ترکہ سمیٹنے کی توفیق دے دی۔ بڑا ایک وسیع حصہ خوش نصیبی کا اسے حاصل ہو گیا۔ تو یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور یہ علماء کا مقام ہے کہ ان کو انبیاء کا وارث بنایا گیا، اور وہ کام جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے وہ اس امت کے علماء کو سونپا گیا۔ بہت بڑا شرف ہے جو مدارس سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں، بڑا اونچا ان کا مقام ہے۔ ایک محدث زہیر ابن حرب، ابو خیثمہ ان کی کنیت تھی، انہوں نے کتاب لکھی کتاب العلم۔ میں اپنے طلبہ کو مشورہ دوں گا یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ کافی عرصہ قبل یہ کتاب میں نے پڑھی تھی۔ تو ایک قول جو بعض صحابہ سے مروی ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اغدو عالما او متعلما او مستمع، اور ایک روایت او محبہ، ولا تکن الخامس فتہلک۔ اے اللہ کے بندو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، تو چار میں سے ایک بندہ بن کر رہو۔ چار قسم کے انسان ہیں، ان میں سے ایک بن جاؤ۔ اگر اپنی سعادت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، دنیا کی اور قبر کی اور آخرت کی، اغدو عالم، یا تو عالم بن جاؤ۔ عالم کا مقام آپ نے سن لیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ شرف دنیا کے کسی طبقے کو حاصل نہیں جو علماء کو سونپا گیا ہے، انبیاء کی وراثت دی گئی، اور انبیاء کا مشن اس پہ ان کو رواں دواں کر دیا گیا۔ اور ایک عالم دین کی ایک اور شان ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں اتارتا ہے اور سارے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور زمین کی ہر شے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ زمین میں بڑی مخلوقات ہیں، ریت کے ذرے ہیں، پانی کے قطرے ہیں، درختوں کے پتے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، انسان ہیں۔ یہ سب کے سب دعا کرتے ہیں معلم کے لیے، علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ساری مخلوقات ان کے لیے دعا گو ہوتی۔ بہت بڑا شرف ہے، جو کسی اور طبقے کو حاصل نہیں سوائے علماء کے۔ تو یا تو عالم بن کر رہو، اور اگر تم کہو کہ اب وہ وقت ہم نے کھو دیا، اب ہماری تجارتیں ہیں اور ہمارے کاروبار ہیں، کیسے وہ چھوڑیں، عالم کیسے بنے؟
تو متعلمن، یا متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ طالب علم ہونا بھی بہت بڑی شان ہے۔ ایک طالب علم، مسند احمد کی حدیث ہے جس کا نام تھا صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، خود بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ مسجد نبوی میں تھے اور آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جس تکیے پر ٹیک لگا رکھی تھی اس کا غلاف بھی سرخ رنگ کا تھا۔ محدثین نے یہ باتیں بھی محفوظ رکھی۔ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ راوی حدیث نے یہ جانبی امور بھی یاد رکھے ہیں، تو اصل جو حدیث ہے وہ کیسی یاد ہوگی، کتنی قوت کے ساتھ یاد ہوگی کہ نبی علیہ السلام کہاں تھے، بیٹھے تھے یا کھڑے تھے، اور بیٹھے تھے تو کیسے بیٹھے ہوئے تھے، اور جس تکیے پر ٹیک لگا رکھی تھی اس کا رنگ کیسا تھا۔ راوی کو یہ ساری باتیں یاد، اصل حدیث کیسی یاد ہوگی۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ جئتک لطالب العلم، کہ میں آپ کے پاس طلب علم کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرحبا بطالب العلم، مرحبا، خوش آمدید طالب علم کے لیے۔ خوش آمدید کہا، اپنے سینے کی وسعت اور دل کی فراخی کو سامنے رکھا کہ آپ کے لیے ہمارے دل کشادہ ہیں، ہمارے سینوں میں وسعت ہے ایک طالب علم کے لیے۔ اور طلبہ یہاں موجود ہیں، بطالب علم کی ترکیب جو ہے اس میں عموم ہے، طالب مفرد کا صیغہ ہے اور مضاف ہے معرفہ کی طرف۔ مفرد جب مضاف ہو معرفہ کی طرف تو اس میں عموم کا معنی آ جاتا ہے۔ تو مرحبا بطالب علم کا معنی مرحبا بکل طالب الی یوم القیامہ، قیامت تک جو بھی طالب علم آئے گا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرحبا کہہ رہے ہیں، یہ شرف کسی اور کو حاصل ہے؟ متعلم ہونا، طالب علم ہونا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو بچہ اپنے گھر سے نکلے طالب علم کے لیے، اللہ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی درسگاہ کا سفر یا کسی شیخ کی طرف سفر کر کے جانا در حقیقت جنت کی طرف جانے کے مترادف۔ تو علم کے ساتھ جو فضیلتیں منسلک ہیں، کوئی طبقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، اور اگر متعلم بننے کا بھی وقت آپ نے کھو دیا ہے تو مستمع، علم کو سننے والا بن جاؤ۔ جب آپ کو خبر ملے کہ فلاں مسجد میں فلاں مقام پر کسی عالم دین کا درس ہے، کسی محدث کا وعظ ہے، تو وہاں وقت نکال کر پہنچیں، وہ پروگرام آپ کے ذہن میں ثبت ہو جائے اور آپ بے قرار ہوں اس پروگرام کو سننے کے لیے۔ پھر آپ پر بھی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث منطبق ہو جائے گی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے میدان منا میں مسجد خیف میں ظہر کی نماز پڑھائی اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے سے قبل تمہیداً آپ نے ایک دعا کی تھی، نظر اللہ عمرا سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ فبلغہ۔ اے اللہ، اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے دنیا میں، قبر میں اور قیامت کے دن، جو میری ایک حدیث سن لے
اور اس کو یاد کر لے، بوعا اور سمجھ لے، فبلغ آگے پہنچا دے، یعنی 4 طرح کا تعلق میری حدیث سے جوڑ لے، 4 طرح کے شوق اور ذوق، ایک سماع حدیث کا، دوسرا حفظ حدیث کا لفظاً یا معناً، اور تیسرا شوق فہم حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور چوتھا جو شوق ہے وہ نشر حدیث کا، ادائے حدیث کا، آگے پہنچا دینے کا شوق۔ تو حدیث کے ساتھ یہ محبت، یہ والہانہ لگاؤ اور یہ شوق اور ذوق 4 طرح کے جس بندے میں پیدا ہو جائیں، اس کے لیے دعا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے چہروں کی تر و تازگی کی۔ اس دعا کا مقصد جنت کا حصول ہے۔ قیامت کے دن چہرے 2 قسم کے ہوں گے، تر و تازہ چہرے اور سیاہ چہرے۔ سیاہ چہرے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور تر و تازہ چہرے یہ اہل جنت کے چہرے ہیں۔ تو تر و تازگی کی دعا آپ نے فرمائی، یعنی جنت کے داخلے کی دعا۔ جن کا تعلق اس علم سے ہوتا ہے، اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھتا ہے، ایک عجیب سا نور ہوتا ہے، ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے چہروں پر، یہ وحی الہی کا نور، اور قال اللہ اور قال رسول اللہ کا نور۔ تو مستمع بن جاؤ، جہاں بھی کوئی پروگرام ہو، جہاں حدیثیں سننے کا موقع مل جائے، قرآن فہمی کا موقع مل جائے، وہاں ضرور پہنچو مستمع بن کر۔ مستمع میں غور سے سننا مراد ہے، بڑی توجہ سے بیٹھ کے سنو، تو پھر آپ بھی اس لڑی سے منسلک ہو جائیں گے، علم کی لڑی سے۔ کچھ منسلک ہوتے ہیں عالم بن کر، اور کچھ منسلک ہوتے ہیں متعلم بن کر، اور کچھ منسلک ہوتے ہیں مستمع بن کر، علم کا سامع بن کر۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، بڑے مصروف کاروباری ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کاروبار ہے، کبھی چائنا اور کبھی یورپ اور کبھی خلیج، کہاں ہم یہ ٹائم نکال پائیں گے؟ پھر چوتھا جو تعلق علم کے ساتھ ہے، او محبن، علم سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ آپ کے دل میں محبت ہو علم کی اور علماء کی، یہ طبقہ محبت کے قابل ہے۔ کوئی کینہ آپ کے دل میں نہ ہو، حسد نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی گندی سوچ نہ ہو۔ علماء کے تعلق سے محبتیں ہی محبتیں ہوں، قلبی محبت اور عملی محبت۔ قلبی محبت یہ کہ آپ کے دل ان علماء اور طلباء کے پیار سے لبریز ہو، دل کے کسی گوشے میں کوئی غلیظ اور گندی سوچ نہ ہو۔ جو منفی سوچ ہوگی وہ غلیظ ترین ہوگی، اور بندہ بھی غلیظ ترین ہوگا۔ اور عملی محبت یہ جو علماء کا مشن ہے، جیسے آپ کے علاقے میں جامعہ ابی ہریرہ، اس ادارے کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دو، خرچ کرو۔ یہ محبت کا عملی ثبوت ہے، تاکہ یہ مشن رواں دواں رہے، نشاطات جاری رہیں اور قائم رہیں۔ یہ مادی وسائل کا دور ہے، چنانچہ وہ وسائل ان کو باہم پہنچائے جائیں، یہ علم اور علماء سے محبت کی علامت ہے۔ خوب ان پر خرچ کیا جائے اور خوب ان کی خدمت کی جائے۔ تو دیکھیں یہ چاروں جو تعلق ہیں ان میں علم کی اساس ہے۔ عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، مستمع بن جاؤ، یہ علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ اس طبقے سے قطعاً آپ کے دل میں کوئی عداوت نہ ہو، نہ کوئی رنجش ہو۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرا بندہ
میرے کسی ولی سے عداوت قائم کرے گا، دشمنی قائم کرے گا، اس بندے سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرما رہا وہ قیامت کے دن مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر آئے، اسلحہ لے کر آئے مجھ سے لڑنے کے لیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے ان لم یکن الفقیہ ولیا فلیس للہ ولی، اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو زمین کی پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اصل جو ولایت کا درجہ اور حق ہے وہ علماء کا مقام ہے، علماء کو حاصل۔ تو اللہ نے بڑی تکریم دی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث مسند احمد وغیرہ میں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم و اکرام حامل القرآن۔ دنیا کے لوگوں، اللہ کی تعظیم کرنا چاہتے ہو، اللہ کا اکرام کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کا اکرام کرنے کے لیے، اللہ کی تعظیم کرنے کے لیے 3 انسانوں کی تعظیم کر لو۔ ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم، اور اللہ کی تعظیم بجا لاؤ گے تو اس کی محبت کے خزانے آپ کو ملیں۔ جو بندہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں امام النحو سیبویہ رحمہ اللہ نحو کے چوٹی کے امام تھے، فوت ہو گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ فرمایا غفر اللہ لی، مجھے اللہ نے بخش دیا ہے، معاف کر دیا۔ پوچھا کس عمل کی بنیاد پر؟ کہا کہ میں نے اللہ کا تعارف پیش کیا تھا ایک جملے کی صورت میں، اللہ علم الاعلام۔ لفظ اللہ جو ہے، لفظ الجلالہ، یہ علم الاعلام ہے۔ دنیا کے سارے نام ایک طرف ہو، ان کی معنویت ایک طرف ہو، ان کا حسن ایک طرف ہو، اللہ کا نام سارے ناموں پر فائق ہے۔ سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان، علماء ہو، محدثین ہو، فقہاء ہو، شعراء ہو، بلغاء، فصحاء ہو، انشاء پرداز ہو، سارے مل کر بھی لفظ اللہ کے جو معنوی محاسن ہیں وہ پورے ادا نہیں کر سکتے، اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے۔ علم الاعلام ہے، اللہ کو تکریم دی، اللہ کی تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جملے پر میرے گناہ معاف کر دی، جنت کا داخلہ عطا فرما دی۔ تو اللہ کی تعظیم کرو، اور اللہ کی تعظیم کے لیے دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ان کی تعظیم اختیار کر لو۔ ایک ہے اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اس مسلمان کا اکرام کرو اسلام پر چلتے چلتے جس کے سفید بال آ گئے، جسم کے کسی بھی حصے میں، داڑھی میں، سر میں سفید بال آ جائیں، ان کا حیا کرو، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم۔ دین ان کو انعام دے رہے کہ ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم قرار دے رہے۔ یہ دین پر چلنے والے لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقات کے ڈھیر لگا دینے والے، اور چلتے چلتے سفید بال آ گئے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کا معنی ایک سفید بال، ایک سفید بال قیامت کا نور بن جائے گا۔ من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ۔ اسلام پر چلتے چلتے جو بندہ جس کے سفید بال آ جائے، وہ سفید بال قبر کا اور قیامت کا نور بن جائے گی، قبر روشن ہو جائے گی، اس کی آخرت روشن ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، نور کا انتظام کرنا پڑے گا، یہاں سے نور لے کر جانا پڑے گا، ورنہ اندھیروں میں چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور خاص طور پہ پل صراط کی منزل میں اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، نیچے جہنم ہے، ایک تیز دھار ریزر ہے، لمبا اور طویل، جس کو چل کر عبور کرنا ہے۔ چاروں طرف جھاڑیاں ہیں، دونوں طرف
اور اور نوکدار کنڈے ہیں اور اندھیرا ہی اندھیرا اور پھسلے نہیں پھسلے. بڑی کٹن گھاٹی ہے. یہاں نور کام آئے گا. تو یہ نور دنیا سے لے کر جانا پڑے گا. وہاں نور نہیں ملے گا. وہاں نور دنیا کا نور بنے گا آپ کے لیے اور وہاں کا نور بن جائے گا. اگر دنیا کا نور ہے تو جو بندہ اسلام پہ چلتے چلتے اس کے سفید بال آ جائیں، وہ سفید بال قیامت کا نور بن جائیں گے. اور بعض محدثین کا قول ہے کہ ایک سفید بال بھی روشن کرنے کے لیے کافی ہوگا. قبر کو روشن کر دے گا، انسان کی آخرت کو منور کر دے گا. تو ایسے بندوں کا اکرام کرو جن کے سفید بال دین پر چلتے چلتے آ جائیں. دین ہر مرحلے کی قدر کرتا ہے. یہ تو بڑھاپے کی قدر ہے. اور اگر ایک نوجوان اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے دین اس کی بھی قدر کرتا ہے. شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے. بچپن ہی سے اسے اللہ کی عبادت کا شوق آ جائے، علماء کی صحبت کا شوق آ جائے اور دین فہمی کا شوق آ جائے. اللہ اس نوجوان کی اس عمل کی ایسی قدر کرے گا کہ قیامت کے دن اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے. ہر مرحلے کی قدر. بس نیکی ہونی چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے عقیدہ توحید کی بنیاد پر. اور دوسرا انسان کون ہے جس کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے؟ فرمایا کہ اکرام حامل القرآن، حامل قرآن کی تعظیم. حافظ قرآن نہیں کہا، حامل قرآن کہا. اور حامل قرآن کی اصطلاح زیادہ بلیغ ہے. حافظ قرآن وہ جس نے قرآن حفظ کر لیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. اور حامل قرآن وہ ہے کہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے اور قرآن کو اٹھائے پھر رہے جہاں بھی جاتا ہے. سفر ہو قرآن اس کے ساتھ ہے، حضر ہو قرآن اس کے ساتھ ہے، گھر میں ہو قرآن اس کے ساتھ ہے، اپنے بازار میں ہو قرآن اس کے ساتھ ہے، مسجد میں ہو قرآن اس کے ساتھ ہے. کل انتقال کے بعد قبر میں جائے گا قرآن اس کے ساتھ ہوگا. حشر کو اٹھے گا قیامت کے دن قرآن اس کے ساتھ ہوگا. جنت میں داخل ہوگا قرآن اس کے ساتھ ہوگا. جب اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. حافظ قرآن، حامل قرآن، تم قرآن ساتھ لے کر آئے ہو. قرآن پڑھتے جاؤ، اوپر کو چڑھتے جاؤ اور آہستہ آہستہ پڑھو، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ. اور جہاں تمہاری قرات مکمل ہو وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. رفعت عطا ہو، درجات کی بلندی عطا ہو. ان کا اکرام اللہ کا اکرام. حامل قرآن، قرآن سینے میں محفوظ ہو گیا لفظاً یا معناً. اگر آپ نے تفسیر پڑھی ہے تو آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئی. الفاظ یاد کیے ہیں آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے. یہ بھی حامل قرآن ہے، وہ بھی حامل قرآن. جو لفظوں کا حافظ ہے وہ ایک ایسا مجاہد ہے جو قرآن کے الفاظ پر پہرا دے رہا ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی طاقت قرآن کے ایک حرف اور ایک زبر زیر کو تبدیل نہیں کر سکتی. اور جو معنی کا حافظ ہے، تفسیر کا حافظ ہے، وہ دین اور شریعت کا پہرا دے رہا ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی بندہ، کوئی طاقت دین اسلام میں تعریف نہیں کر سکتی اور کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. دنیا کی تقسیم بھی دیکھیں تو یہ طبقہ بڑا شرف اور عزت کے قابل ہے. پاکستان میں زیادہ معزز طبقہ کون سا ہے؟ لوگ فوج کا اکرام کرتے. اکرام کی وجہ کیا ہے؟ یہ سرحدوں کے محافظ ہیں، بارڈر کے محافظ ہیں، پہرا دینے والے. یہ پہرا دنیاوی. جو علماء اور طلباء ہیں یہ عقیدے کے پہرے دار، عمل کے پہرے دار، روحانیت کے پہرے دار، شریعت کے پہرے دار. وہ دنیاوی بارڈر کے پہرے دار ہیں اور اتنی تکریم کے مستحق ہیں. یہ علماء جو شریعت کے پہرے دار اور دین کے چوکی دار ہیں. جیسے کہا گیا کہ فرشتے آسمان کے چوکی دار ہیں اور علماء
زمین کے چوکیدار ہیں، تو کتنے اکرام کے مستحق ہیں۔ اور تیسرا انسان کون ہے جس کا اکرام اللہ کا اکرام ہے؟ اکرام عزیز سلطان المقسط، عادل حکمران کا اکرام کرو، حاکم وقت بن جائے، حکومت اس قرار پا جائے، اب اس کا اکرام کرو۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس پر تنقید کی جائے۔ جو ہمارا ایک سیاسی ڈھانچہ، جمہوری نظام، اس کی ہر شے شریعت کے خلاف ہے۔ حزب اختلاف کا دین میں کوئی تصور نہیں۔ حزب اختلاف ہر وقت بھونکتی رہتی ہے حکومت کے خلاف، سیاہ کرے سفید کرے، مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کو کرسی سے اتارو، گھسیٹو، خود بیٹھنے کی کوشش کرو، اقتدار کی کشمکش۔ حزب اقتدار میں حزب اختلاف، دین میں کوئی تصور ہی نہیں۔ حاکم وقت پر برسر عام تنقید کرنا شریعت کے مقاصد کے خلاف، امن عامہ کے خلاف، شریعت سے بغاوت کے مترادف۔ تو اکرام کرو، حکومت اگر استقرار پا جائے تو اس کی اطاعت کرو، استقرار جیسے بھی پا جائے۔ اب فتنہ نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا۔ غلط کرتے ہیں تو دعا کرو ان کے لیے استقامت اور سداد کی، اور صحیح کرتے ہیں تو بجائے کسی تنقید کے ان کی تعریف کرو، توصیف کرو، ان کے محاسن بیان کرو، تاکہ مملکت کی جو ایک امن اور سکون اور سلامتی کی صورتحال ہے وہ قائم و دائم رہے۔ تو بہرکیف میں موضوع کو پھیلاتا جا رہا ہوں۔ اصل عرض یہ ہے کہ یہ علم اور علم کے ساتھ تعلق بہت ہی برگزیدہ ہے۔ یہ تعلق عالم بن کر بھی ہوتا ہے، متعلم بن کر بھی، اور مستمع بن کر بھی، اور محبت کرنے والا بن کر بھی۔ قلبی محبت اور عملی محبت۔ قلبی محبت یہ کہ دل علم اور علماء کی محبت سے سرشار ہو، اور عملی محبت یہ کہ ان مدارس کو مضبوط کیا جائے تاکہ جو ان کا عمل ہے، جدوجہد، وہ قائم رہے۔ کوشش کریں یہ جامع ابو ہریرہ اس علاقے میں منارہ نور بن جائے، وحی الہی کا نور یہاں سے پھوٹتا رہے، توحید و سنت کی شعائیں برآمد ہوتی رہیں، اور یہ چراغ جو یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، ان چراغوں سے کئی چراغ جلتے ہیں، اور معاشرے میں نور پھیلتا جائے، علم کا نور پھیلتا جائے۔ بحمد اللہ بچوں کے ساتھ ساتھ ہماری بچیاں، بیٹیاں، وہ بھی زیور علم سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے جو ہماری خواتین اور بیٹیاں نشر علم کا کام کر سکتی ہیں، وہ مرد کام نہیں کر سکتے۔ مردوں کی ذمہ دعوت ہے، اور خواتین جو ہیں، جو گھر کی چار دیواری اور چادر کے تقدس پر قائم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک موقع دیتا ہے جب وہ کل کی ماں بنے گی، بچہ ان کی گود میں ہے، جس کے دل کا جو دل کی زمین ہے وہ ایک صاف شفاف پیپر کی طرح ہے، جو چاہو نقش کر دو، جو چاہو لکھ دو۔ ایک تربیت کا موقع، والدہ کی گود جو ہے اگر وہ دین پر ہے، عقیدے پر ہے، بچے کی اسلامی تربیت پر ہے، تو دنیا کی ساری یونیورسٹیاں اس گود پہ قربان کر دی جائیں۔ بڑے بڑے مشاہیر پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کا ختم ہوا یہاں، امام بخاری یتیم پیدا ہوئے تھے، والد فوت ہو چکے تھے، والدہ نے کفالت کی، والدہ نے تربیت کی، والدہ کی دعائیں، اور پھر کیا امت کو انسان ملا، کیا شخصیت ملی۔ امام الدنیا فی الحدیث، سید الفقہاء والمحدثین، معمولی شرف نہیں ہے۔ جو کام وہ کر گئے ان سے قبل کوئی نہیں کر سکا، نہ ان کے دور میں کوئی کر سکا، نہ آج تک کوئی کر سکا، اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ پیچھے ہاتھ کس کا؟ ایک خاتون کا، ان کی تربیت کا اور ان کی محنت کا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے محبت حدیث کا الہام کر دیا۔ امام بخاری کا قول ہے، الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب۔ میری وہ عمر تھی جب بچے کے ہاتھ میں سلیٹ ہوتی ہے
تختی اور قلم دوات ہوتے ہیں، بالکل چھوٹی عمر 4 5 6 سال کی، اللہ نے اسی عمر میں میرے دل میں حفظ حدیث کا الہام کر دیا. میں حدیثوں کو حفظ کروں گا، حدیثیں یاد کروں گا. 11 سال کی عمر تھی، ان کے ایک شیخ محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ، ان کی مجلس درس میں امام بخاری موجود تھے، اور جب مجلس ختم ہوئی امام بخاری اٹھ کے چلے گئے تو بعد میں ایک مہمان آیا، تو شیخ نے کہا لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، اگر آپ تھوڑی دیر قبل آتے تو ایک سعادت آپ کو حاصل ہوتی، ایک بچہ دیکھتے جو 70,000 حدیثوں کا حافظ. بچہ کون؟ امام بخاری رحمہ. کس کی تربیت اور کس کی محنت، کس کی اثرات ہیں؟ یہ خاتون کے. ابو زرع الرازی حدیث کے ایک ستون، یتیم پیدا ہوئے تھے، یتیم پیدا ہوئے تھے. ان کے مناقب بے شمار، ایک ہی قصہ کافی ہے. ان کا ایک شاگرد تھا بڑا جذباتی، ایک دن جوش میں آ کر اس نے کہہ دیا کہ میرے شیخ ابو زرع الرازی کو اگر 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہوئی تو میری بیوی کو طلاق. جذبات میں یہ بات کہہ کے اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہ طلاق معلق ہے. ابو زرع سے پوچھا جائے کہ آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں؟ یاد ہیں تو بیوی محفوظ ہے، اور یاد نہیں تو بیچاری کو طلاق واقع ہو جائے گی. تو کچھ لوگ ابو زرع کے پاس گئے اور کہا کہ اے شیخ، اے امام، کہ آپ کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ فرمایا کہ احفظ 200,000 حدیث کما یحفظ احدکم قل هو اللہ احد. مجھے 2,00,000 حدیثیں زبانی اس طرح یاد ہیں جیسے تم کو قل هو اللہ یاد، اس طرح یاد. کس نے تربیت کی؟ یہ نصف النہار کا سورج تیار کرنے والا کون ہے؟ اس انسان کو آسمان کی بلندی تک پہنچانے والا اور 14ویں کا چاند بنانے والا کون ہے؟ ایک خاتون، ان کی والدہ. بلکہ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل یتیم پیدا ہوئے، ان کی تربیت بھی والدہ نے کی، جس کی تربیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ 6 7 سال کا بچہ ہے اور صبح ان کو اٹھاتی تہجد کے لیے، پڑھواتی تہجد کی نماز، غسل کرواتی، اور گھر سے کچھ فاصلے پر جامع بغداد تھی، بغداد کی جامع مسجد، وہاں خود لے کر جاتی، نماز با جماعت پڑھواتی، اور نماز کے بعد جامع بغداد میں کسی محدث کا درس ہوتا، وہ درس سنواتی اور خود بھی سنتی، اور جب دن چڑھ آتا پھر بچے کو لے کر واپس لوٹتی. یہ تربیت کا آغاز ہے، یہ تربیت کا عروج ہے. پھر کیا شخصیت پیدا ہوئی؟ دنیا نے لقب دیا امام اہل سنہ. اہل سنہ کہیں بھی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، مغرب میں ہو، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، سارے اہل سنہ کی امامت کا شرف امام احمد کو حاصل. تیار کرنے والا کون ہے؟ خاتون. ان کی تربیت. حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یتیم پیدا ہوئے. فتح الباری صحیح بخاری کے شارح یتیم پیدا ہوئے. اتنا عظیم مرتبہ کس نے دیا انہیں؟ اس عظیم مقام پر فائز کرنے والا کون ہے؟ والدہ کی دعا اور والدہ کی تربیت. یہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ طالبات قدم بقدم اس زیور علم سے آراستہ ہو رہی ہیں، اور طالبات کا ادارہ بھی یہاں قائم بحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عظیم ساتھی کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور یہ جد و جہد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بڑا عظیم کام ہو رہا ہے، طلباء تیار ہو رہے ہیں، طالبات تیار ہو رہی ہیں، امت کو ایک بڑا نفیس سرمایہ فراہم کیا جا رہا ہے. اس علمی متاع کی صورت میں اللہ اس کو قائم و دائم رکھے اور محفوظ رکھے. اللہ ہمیں بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، عقیدے کی اصلاح فرما دے، توحید ہمارا نقطہ ہو ہر عمل کا، کیونکہ اس کے بغیر کامیابی کی کوئی توقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.